اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب تمام سرداران عثمان صاحب پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تو عثمان بے اطمینان سے کہتے ہیں کہ طاقت کو تقسیم کرو، جس پر اطمینان خاتون رضامندی ظاہر کرتی ہے۔ پھر عثمان بے علاؤ الدین کو کہتے ہیں لکھنا شروع کرو۔ پھر علاؤ الدین اپنا لکھنے والا سامان لے آتا ہے۔ عثمان بے اس کو لکھواتے ہیں۔ عثمان بے کا نیا قانون: آس پاس کے لوگ جو آل سلجوق کو سلطنت محصولات دیتے تھے اس کا آدھا حصہ ابقائی قبیلے کو دیں گے، اور یہ نیا قانون علاؤ الدین لکھ لیتا ہے۔ پھر عثمان بے والدہ سلطان سے کہتا ہے، والدہ سلطان، طاقت بانٹ کر آپ زیادہ طاقتور بن سکتی ہیں، جیتی رہیں۔ لیکن اطمینان خاتون کو اندر سے غصہ ہوتا ہے، لیکن وہ خاموش رہتی ہے۔ پھر غصے سے کھڑی ہوتی ہے۔ بھیڑیوں نے آل سلجوق کو گھیر لیا ہے اور اسے بانٹنا شروع کر دیا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ افتخار کرنا چاہتے ہیں، شکریہ عثمان بے۔ پھر تمام سرداران کی جانب دیکھ کے کہتی ہے، شکریہ سرداران، اور وہاں سے روانہ ہونے لگتی ہے۔ عثمان بے کہتے ہیں، والدہ سلطان، رک جائیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بے عزتی ہوئی ہے؟ یقیناً بھیڑیے اشتراک کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں کوئی ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا جیسا آپ سوچتی ہیں۔ یہاں ہمارے اتحاد میں شامل ہو جائیں۔ یہ سن کر اطمینان کہتی ہے، میں پہلے شکریہ ادا کر چکی عثمان بے، سلامت رہیں۔ یہ سن کر عثمان بے کہتے ہیں، سلامت رہیں والدہ سلطان۔ پھر اطمینان تمام سرداران کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے، سلامت رہیں سرداران۔ پھر وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ عثمان بے اپنی کامیابی پر بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب آدھی رات کے وقت تمام سپاہی ایک کان کے اندر لوہے کے نیزے تیار کر رہے ہوتے ہیں اور تمام سپاہی اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، یہ ہتھیار کس کام کے لیے استعمال ہوں گے بھائیو؟ جس پر بھائی سنگور کہتا ہے، میرے سردار بہتر جانتے ہیں میرے بھائی۔ اس طرح تمام سپاہی اس نیزے کو تیار کرتا ہے اور دیکھتے ہوئے کہتا ہے، یہ ایک نیزہ ہی ہے لیکن تھوڑا الگ قسم کا ہے۔ پھر آئی خود کہتا ہے، چلو بھائیو، سحری سے پہلے کام ختم کرتے ہیں، ہمیں مزید نیزے بنانے کی ضرورت ہے۔ سب کام کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن گربز سو رہا ہوتا ہے۔ اسے سوتا دیکھ کر جارکتائی کو بہت غصہ آتا ہے۔ پھر آئی خود کو کہتا ہے، بھائی میں مزید جاگ نہیں سکتا، میں سحری کے بغیر روزہ رکھ لوں گا۔ جارکتائی کہتا ہے، نہیں نہیں۔ آئی خود کہتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جارکتائی گربز کو دیکھتا ہے تو اسے خیال آتا ہے۔ جارکتائی کہتا ہے، میں جانتا ہوں۔ یہ سن کر آئی خود کہتا ہے، آپ کوئی حل تلاش کر چکے ہیں؟ جارکتائی کہتا ہے، ہاں میں نے حل تلاش کر لیا، آپ دیکھو۔ گربز اور جارکتائی بھاگ کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ بھائی سنگور کہتا ہے، بھائیو، کیا جارکتائی واقعی پاگل ہو گیا؟ سب ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جارکتائی ڈھول لے کے آتا ہے اور وہاں پہنچ کر کہتا ہے، دیکھو۔ پھر سپاہی بہت حیران ہوتے ہیں۔ جارکتائی کہتا ہے، سحری کے وقت ڈھول پیٹوں گا، سب جاگ جائیں گے، اور آہستہ آہستہ ڈھول بجانے لگتا ہے۔ پھر گربز کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن گربز مزے سے سویا ہوتا ہے۔ پھر جارکتائی کہتا ہے، لفظوں کے بغیر نہیں، ساتھ کچھ بولنا بھی ہوگا۔ پھر جارکتائی ساتھ ساتھ ڈھول بجاتا ہے اور کہتا ہے، سحری کے وقت کھانے کے لیے اٹھ جاؤ، وہ سر اچھے نہیں ہوتے جو سوتے رہتے ہیں۔ ڈھول بجاتا ہے اور کہتا ہے، نیند میں سر صرف سو سکتا ہے، لیکن گربز کو کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ سو رہا ہوتا ہے۔ جارکتائی کہتا ہے، جارکتائی سونے نہیں دے گا گربز۔ پھر اس کے پاس آتا ہے اور کان کے نزدیک زور سے ڈھول بجاتا ہے۔ ایک دم گربز اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جارکتائی کہتا ہے، میں جانتا تھا یہ کام کرے گا۔ پھر جارکتائی ڈھول پکڑاتے ہوئے کہتا ہے، چلے آئی خود، اب سے سپاہی ڈھول پیٹ کر سحری میں اٹھائیں گے اور سب اٹھیں گے۔ پھر ہنسنے لگ جاتا ہے۔ گربز بہت غصے ہوتا ہے اور جارکتائی کے پیچھے بھاگتا ہے، کہتا ہے، میں تمہیں مار ڈالوں گا، ادھر آؤ۔ دوسری جانب سوگت میں اطمینان خاتون اور جلالی واپس آ چکے ہوتے ہیں۔ اطمینان غصے سے پاگل ہو رہی ہوتی ہے۔ جلالی سے پوچھتی ہے، کارابیل سے کوئی خبر آئی ہے؟ جلالی کہتا ہے، وہ ان کے ہر قدم پہ نظر رکھے ہوئے ہے، وہ آج رات کاراکیو کے کاروان سرائے میں سوئیں گے اور کل صبح ہی وہاں سے نکلیں گے۔ یہ سن کر اطمینان پوچھتی ہے، تبریز تک کون سا چھوٹا راستہ ہے جلالی؟ جلالی بتاتا ہے کہ چائی سڑک والدہ سلطان۔ یہ سن کر والدہ سلطان سوچتی ہے اور غصے سے کہتی ہے، عثمان،
تم والدہ سلطان کے سامنے تکبر کی قیمت ادا کرو گے۔ اگر تم نے میرے بارے میں زیادہ سوچا تو تم جان لو گے تمہارا صلہ کیا ہوگا۔ پھر کہتی ہے وہ سوچتا ہوگا وہ جیت گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ساری طاقت میرے پاس ہے۔ عثمان سب کچھ کھو دے گا جلالی، جب اس کا کوئی دشمن نہیں ہوگا تو وہ اپنے محافظوں کو ڈھیل دے گا۔ پھر جلالی سے کہتی ہے سب سے ماہر تیر انداز اور بہترین سپاہیوں کو جمع کرو، بھیندر کو خبر بھیجو، ہم نائمان کو بچائیں گے اور مہر لے لیں گے۔ یہ سن کر جلالی کہتا ہے جو حکم، پھر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگلی صبح عثمان بے تمام سپاہیوں کو لے کر جنگل میں اکٹھا کیا ہوتا ہے اور ان سب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں سپاہیوں، اب فتح کرنے کے لیے اگلی جگہ نیا ہدف ہوگا اور کوپری حصار ہے۔ ہم نے سنا ہے کوپری قلعے میں بہترین تیاریاں کی جا رہی ہیں، سنا ہے وہ قسطنطنیہ سے بڑی ڈالیں لائے ہیں، اگر ہم اندر چلے بھی جائیں تو وہ ایک دیوار بنائیں گے، اگر ایسا ہے تو چلو اسے دیکھتے ہیں۔ پھر عثمان بے جارکتائی اور عثمان بائسنگور کو بلاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ڈالوں کو ادھر لے کے آؤ۔ پھر آئیکوت، بائسنگور اور توران باقی سپاہی ان ڈالوں کو لے کر آتے ہیں۔ عثمان بے ان ڈالوں کو اپنے سامنے رکھ کر ایک مضبوط ڈال بنا لیتے ہیں جو ایک دفاعی دیوار کی طرح ہوتی ہے۔ پھر عثمان بے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اس کو دیکھو، یہ وہ ڈال ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ پھر عثمان بے جارکتائی کو بلاتے ہیں، جارکتائی نئے نیزوں کو لے کر آ جاتا ہے جو کہ انہوں نے رات ہی بنائے ہوتے ہیں، اسے لا کر عثمان بے کو پکڑاتا ہے اور عثمان بے سپاہیوں کو کہتا ہے اس کو دیکھو، اس کو اچھی طرح سے دیکھو، یہ وہ نیزہ ہے جو ان ڈالوں کو کھول دے گا، اور نیزہ ایک طرف سے موڑا ہوتا ہے۔ عثمان بے کہتے ہیں اگر ان ڈالوں کو توڑا نہیں جا سکتا پھر ہم ان دکھائیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ پھر سپاہیوں سے کہتے ہیں ان ڈالوں کو مضبوطی سے پکڑو، وہ سپاہی پکڑ لیتے ہیں۔ عثمان بے اپنا نیزہ ان ڈالوں کے آر پار کر دیتا ہے، جیسے ہی دوسری جانب جاتا ہے تو عثمان بے اس کی سمت بدلا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک طرف مڑا ہوا لوہا اس ڈال میں پھنس جاتا ہے اور اس کو کھینچنے سے ڈال سائڈ پہ ہو جاتی ہے۔ عثمان صاحب جیسے ہی جان لگاتے ہیں تو بائسنگور اور توران اندھے منہ زمین پر گر جاتے ہیں، ان کی ڈالیں ان کا دفاع نہیں کر سکتی۔ عثمان صاحب اس نیزے کو زمین پہ گاڑ دیتے ہیں اور اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں اب اٹھو۔ بائسنگور اور توران اٹھ کر پیچھے آ جاتے ہیں۔ پھر عثمان بے تمام سپاہیوں کو کہتے ہیں جو بھی فوجی اس ڈال کو پکڑے ہوئے ہوگا وہ کوپری قلعے کے شمال میں ہوں گے، جو وہاں لڑیں گے اور وہاں کھڑے رہیں گے، ان نیزوں سے زمین بوس ہوں گے، میں ایک بھی غلطی نہیں چاہتا۔ یہ سن کر سپاہی کہتے ہیں جو حکم حضور۔ پھر عثمان بے اس نیزے کو بائسنگور کو دے دیتے ہیں، جارکتائی بھی نیزہ پکڑ لیتا ہے، بائسنگور اور جارکتائی ان نیزوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں۔ عثمان بے ان نیزوں کو پکڑتے اور سپاہیوں سے کہتے ہیں کیا آپ لوگوں نے حملے کی ترکیب سیکھی؟ اب دفاع کرنا بھی سیکھو۔ وہ سپاہی جو منگول گھوڑ سواروں سے لڑیں گے تو آپ بھی ان نیزوں کے ذریعے ان سے لڑو گے۔ اب ان نیزوں کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ پھر نیزوں کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر یہ نیزہ مضبوط بہادر کے ہاتھ میں ہے تو 10 گھوڑوں کو گرانے سے پہلے نہیں ٹوٹے گا۔ پھر سپاہیوں سے کہتے ہیں چلو سپاہیوں۔ پھر وہ ان کو زور سے پکڑتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر آگے کی جانب بھاگتے ہیں اور اپنے سامنے آنے والے تمام لکڑیوں کو کاٹ ڈالتے ہیں۔ لکڑیاں کٹ جاتی ہیں تو عثمان بے کہتے ہیں آئی واللہ بہادرو، اے واللہ، بس یہی تھا، یہی کرنا تھا۔ پھر آئیکوت اور عثمان سب کے پاس آ کر کہتے ہیں حضور جب کہ نائمان چلا گیا ہے کیا نائمانوں کو منگولوں کے خلاف تربیت ضروری ہے؟ نہیں، ایک جاتا ہے تو 1000 آتے ہیں، یہ زمینیں کبھی دشمنوں سے خالی نہیں رہیں گی۔ آئیکوت کہتا ہے آئی واللہ۔